بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی تفریحی ویڈیوز روز اپلوڈ کر سکیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ جب دادا نے وفات پائی، تایا ابو نے گھر سنبھال لیا۔ اس وقت وہ میٹرک میں تھے۔ انہوں نے اراضی کے انتظامات سنبھالنے کی خاطر تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تاکہ کنبے کی کفالت کی ذمہ داریاں بااحسن خوبی نبھا سکیں۔ اگرچہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، تاہم مجبوری تھی، کیونکہ اب وہی خاندان کے سربراہ تھے اور اس حقیقت سے چشم پوشی نہیں کر سکتے تھے کہ ذمہ داری کو وقت دیں تاکہ خوشحالی کے شب و روز برقرار رہیں۔ ان دنوں منجلے چچا 8ویں جماعت میں تھے اور پڑھائی میں لائق تھے، کلاس میں اول پوزیشن لیتے تھے۔ تایا نے سوچا میں تو نہیں پڑھ سکا، لیکن اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو ضرور تعلیم دلواؤں گا، اس کے لیے چاہے مجھے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ جب منجلے بھائی نے FSC کر لیا تو انہوں نے ان کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ چچا کے کچھ دوست دولت مند گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، وہ اکثر بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنے کی باتیں کرتے، تو ہمارے چچا عقیل کے دل میں بھی یہ آرزو جاگی کہ وہ بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کریں۔ تبھی جب چھٹیوں میں گھر آئے تو بڑے بھائی سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ تایا کے پاس سوائے زرعی اراضی کے اور کیا تھا؟ بس انہوں نے بہت غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ آدھی زمین فروخت کر کے اپنے بھائی کی خواہش پوری کر دیں اور انہیں پڑھنے کے لیے برطانیہ بھجوا دیں۔ ان دنوں طالب علموں کے لیے ویزے کا حصول آسان ہوا کرتا تھا۔ چچا عقیل نے بھی وعدہ کیا کہ اگر ان کو انگلینڈ جا کر پڑھنے کا موقع ملا تو نہ صرف وہ اپنی بلکہ اپنے کنبے کی بھی زندگی سنوار دیں گے۔ یہ بھی بڑے بھائی سے وعدہ کیا کہ کچھ بن کر دکھائیں گے، اور چھوٹے بھائی کفیل یعنی میرے والد کو بھی برطانیہ کی کسی اعلیٰ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بلوائیں گے۔ تایا خود تعلیم حاصل کرنے کو ترستے رہ گئے تھے اور حالات کے ہاتھوں ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اپنی اسی خواہش کے خواب کو انہوں نے چھوٹے بھائیوں کے مستقبل سے وابستہ کر دیا اور یوں منجلے چچا کو انگلینڈ بھجوا دیا۔ اکمل چچا چونکہ لائق طالب علم تھے، ان کو ان کی بہترین یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا اور وہاں ہاسٹل میں قیام پذیر ہو کر وہ پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ انگلینڈ جا کے 2 سال بعد صرف ایک بار گھر والوں سے ملنے وطن واپس آئے اور پھر نہیں لوٹے۔ البتہ اس دوران وہ بڑے بھائی سے تعلیمی اخراجات کے لیے رقم منگواتے رہے اور تایا باقی اراضی فروخت کر کے ان کو پیسے بھجواتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، رفتہ رفتہ تمام اراضی چچا کی پڑھائی کی خاطر بک گئی۔ اب گزارا مشکل ہو گیا تھا۔ ادھر میرے والد نے پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے ایک مل میں نوکری کر لی۔ سخت محنت کر کے وہ روپیہ والد کو کراچی بھجواتے رہے تاکہ باقی بھائی بھی تعلیم مکمل کر لیں۔ انہوں نے اپنے رشتہ دار کی ایک نیک سیرت لڑکی سے ابو کی شادی کر دی۔ والد صاحب گاؤں اپنے بھائی کے پاس واپس لوٹ آئے تھے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر ملازمت کرنی چاہیے، کیونکہ گاؤں میں ایسے مواقع نہ تھے کہ وہ خاطر خواہ آمدنی کا ذریعہ حاصل کر پاتے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اس وقت میں 5 سال کی تھی۔ انہوں نے تایا سے بھی کہا کہ وہ گاؤں والا آبائی گھر فروخت کر کے لاہور میں ان کے ساتھ رہائش پذیر ہو جائیں، لیکن تایا ابو نے اس تجویز کو قبول نہ کیا اور گاؤں کی رہائش ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ ابو کو اجازت دے دی کہ وہ شہر جا کر رہنا پسند کرتے ہیں تو بخوشی چلے جائیں۔ تایا کو اگرچہ یہ اندیشہ تھا کہ جس طرح اکمل چچا نے انگلینڈ جا کر سارے وعدے اور رشتے بلا دیے ہیں اور ایک انگریز عورت سے شادی کر کے اپنوں سے ناتا توڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں کے ہو رہے ہیں، اسی طرح کہیں چھوٹا بھائی شہر جا کر انہیں اور ان کے خاندان کو نہ بھلا دے۔ لیکن اپنا وطن پھر اپنا ہوتا ہے۔ بس بھائی کی خوشی کی خاطر یہ قربانی بھی دے دی اور ان کو بخوشی لاہور جانے دیا۔ جن دنوں ہم نے گاؤں سے شہر کی جانب رخت سفر باندھا، والد نے تایا ابو سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ یہ وہاں کسی اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھ سکے،
محمد بخت اب گاؤں کے پرائمری اسکول میں چوتھی جماعت کا طالب علم تھا۔ تایا نے کچھ سوچا اور بیٹے کو میرے والد کے حوالے کر دیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اطمینان ہے کہ یہ تمہارے گھر رہے گا اور لاہور جیسے شہر میں پڑھے گا تو ہی کچھ بن کر لوٹے گا۔ یوں میرا تایا زاد بھی ہمارے ساتھ ہی شہر آ گیا۔ والد نے مجھے اور اسے ایک ہی اسکول میں داخل کروا دیا اور خود مقابلے کا امتحان دیا۔ انہوں نے اچھی پوزیشن پر کامیابی حاصل کی۔ یوں خوش قسمتی سے انہیں گزٹ پوسٹ مل گئی۔ ابو اور ہم سب تو ان کی اس کامیابی پر خوش تھے، لیکن تایا ابو زیادہ خوش تھے۔ ان کی محنت رنگ لائی تھی۔ جو خواب انہوں نے کبھی اپنے لیے دیکھا تھا وہ ان کے چھوٹے بھائی نے بالآخر پورا کر دیا تھا۔ وہ کبھی کبھی لاہور آتے اور بیٹے سے ملتے، کبھی اسے چھٹیوں میں اپنے گاؤں واپس لے جاتے تھے۔ گاؤں میں تایا اور ہم سب ساتھ رہتے تھے۔ ہمارا ایک ہی گھر تھا، لہٰذا محمد بخت کو ہمارے ساتھ رہنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا دل اپنے گھر سے زیادہ ہمارے گھر لگتا تھا۔ وہ جب گاؤں جاتا تو اداس ہو جاتا اور تایا سے واپس لاہور جانے کی ضد کرتا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسے میرے امی ابو اور مجھ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ ہم ساتھ کھیلے اور بڑے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے اس کی تعلیم و تربیت پر خوب توجہ دی۔ تایا نے ابو کو پڑھا کر بڑے بھائی ہونے کا حق ادا کیا تھا، تو اب میرے باپ نے بھی ان کے بیٹے کو پڑھا کر ایک اچھا بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ سچ کہوں تو ہمارے گھر میں محمد بخت کے دم سے رونق تھی۔ اس کی شرارتیں زندگی کے سکوت میں ہلچل پیدا کر دیا کرتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، اس نے FSC بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اور اب میری کالج جانے کی باری تھی۔ میری خواہش تھی کہ ہم دونوں کو ایک ہی کالج میں داخلہ ملے تاکہ ہم ساتھ آ جا سکیں، کیونکہ ہم ایک ہی گاڑی میں اسکول جایا کرتے تھے اور راستے میں خوب باتیں کیا کرتے تھے۔ ان دنوں میرے میٹرک کے سالانہ امتحان تھے کہ محمد بخت کی بہن کی شادی کی دعوت پر تایا ابو لاہور آ گئے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ بہن کی شادی سے کچھ دن پہلے گھر چلا گیا۔ جب میرے پیپرز ختم ہوئے تو ہم بھی گاؤں روانہ ہو گئے۔ ہم شادی کی تاریخ سے 2 دن پہلے وہاں پہنچے۔ تایا کے گھر اور بھی رشتہ دار اور مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہی میں تائی کی بھانجی سغرا بھی تھی۔ وہ خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ ایسا روشن تھا کہ اس پر نظر نہیں ٹکتی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ محمد بخت کی نظریں اپنی اس کزن کو تلاش کر رہی ہیں۔ مجھے اس کی اپنی کزن میں دلچسپی کھلی تو مگر شادی والا گھر تھا، لہٰذا خاموشی سے برداشت کیا۔ جب تقریب اختتام کو پہنچ گئی تو ہم سب گھر کو لوٹ آئے۔ زندگی پھر سے معمول پر آ گئی۔ میں نے اس واقعے کو ایک گزری بات سمجھ کر بھلا دیا۔ ہمیں گاؤں سے آئے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ اچانک تایا ابو کے ہارٹ فیل ہو جانے کی خبر ملی۔ ہم فوراً گاؤں روانہ ہو گئے۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ تایا ابو کے 40ویں تک ہم وہاں رکے اور پھر گھر آ گئے۔ چلتے وقت ابو نے کہا کہ محمد بخت کو ہمارے ساتھ آ جانا چاہیے، کیونکہ اس نے کالج سے بہت چھٹیاں کر لی ہیں، اس کا پڑھائی میں حرج ہوگا۔ لیکن تائی نہ مانی، کہا کہ اب اس کا گھر میں رہنا بہت ضروری ہے۔ ابو نے محمد بخت کو سمجھایا کہ اپنے مستقبل کی خاطر چلو اور تعلیم کا حرج نہ کرو، لیکن وہ اپنی غمزدہ ماں کا حکم عدولی نہ کر سکا۔ کہنے لگا کہ میں بعد میں آ جاؤں گا، ابھی امی اور بہنوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے بھی اس کی منت سماجت کی کہ تمہارے والد کا بھی یہی خواب تھا کہ تم اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، کیا تم اسے پورا نہیں کرو گے؟ اس نے کہا میں ابھی مجبور ہوں، بعد میں آ جاؤں گا۔ والد صاحب کی بھی مجبوری تھی، وہ مزید یہاں نہیں رک سکتے تھے، لہٰذا ہم سب واپس آ گئے۔ لیکن مجھے محمد بخت کی کمی سارا راستہ ستاتی رہی۔ سوچتی تھی خدا جانے اب تائی اس کو واپس شہر آنے بھی دیں گی یا نہیں۔ محمد بخت نہیں آ سکا۔ میرا اس کے بغیر بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ اس کی تعلیم ادھوری رہ جانے کا بھی افسوس تھا۔ کچھ عرصہ بعد ابو کا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا اور ہم وہاں چلے گئے، لیکن میرے والد ہر ماہ باقاعدگی سے رقم تایا کے ابو کو بھجواتے تھے تاکہ ان لوگوں کو خرچے کی تنگی نہ ہو۔ 2 سال بعد ہمیں خبر ملی کہ محمد بخت کی شادی ہو رہی ہے۔ والد صاحب کافی رقم لے کر گاؤں گئے تاکہ تائی اس رقم سے بیٹے کی شادی کا انتظام خوش اسلوبی سے کر سکیں۔
میں اس کی شادی میں نہ گئی کیونکہ میرے پیپرز ہو رہے تھے۔ اس کی شادی کے سال بعد جب چھٹیاں ہو گئیں تب ہم دوبارہ گاؤں جا سکے۔ میں محمد بخش سے ناراض تھی کیونکہ اس نے تایا کی وفات کے بعد نہ صرف یہ کہ پلٹ کر ہماری خبر نہ لی تھی بلکہ چپکے سے شادی بھی کر لی تھی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ محمد بخش اور سغرا کی یہ شادی پسند کی ہے، لیکن جب وہاں پہنچی تو حالات کچھ اور نظر آئے۔ دونوں ہی شادی کے بعد مرجھائے ہوئے پتے کی مانند نظر آ رہے تھے، جیسے کہ ان کی شادی زبردستی ہوئی ہو اور یہ سنجوگ ان کو راس نہ آیا ہو۔ اپنے پسندیدہ کزن کی یہ صورت دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ ہمت نہ پڑی کہ اس سے کوئی شکوہ کروں۔ ہم اس سے تپاک سے ملنے کی سعی کی مگر وہ مجھے بالکل بھی پہلے کی طرح نہ لگا، کمزور سا اور ذہنی طور پر پریشان لگتا تھا۔ کھانا پینا، ہنسنا بولنا سب ہی بھول چکا ہے۔ سغرا سے بھی پہلی بار نزدیک سے ملنے کا موقع ملا۔ وہ مجھ سے بے تکلفی کے ساتھ دوستانہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ بہت سادہ اور کم گو لڑکی تھی مگر بجھی بجھی، جیسے کہ زندگی سے عاری وجود لیے پھرتی ہو۔ حالانکہ جب میں نے اس کو شادی میں دیکھا تھا تو وہ بے حد چاق و چوبند اور زندہ دل نظر آئی۔ صبح سویرے نماز کے بعد میں اور محمد بخش کھیتوں کی سیر کو نکل گئے۔ لہلہاتے کھیت صبح کی ٹھنڈی ہوا میں روح کو شاداب کر رہے تھے۔ کھلی اور صاف ستھری ہوا میں سانس لینا کس قدر بھلا لگتا ہے۔ تھوڑی دوری پر ایک چھوٹی سی ندی تھی۔ ہم اس ندی کے کنارے بچپن میں اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، آج بھی وہیں جا کر بیٹھ گئے۔ ایسے لگا جیسے وہ معصوم سا بچپن لوٹ آیا ہو۔ وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، محمد بخش تم کچھ پریشان لگتے ہو، کیا اپنی شادی سے خوش نہیں ہو؟ خوش تھا لیکن اب نہیں ہوں، اس نے بجھے بجھے انداز میں جواب دیا۔ شادی کے بعد خوش تم تھے، ابھی تو یہ کہہ رہے تھے۔ ہاں خوش ہو گیا تھا لیکن چند روز کے لیے۔ پھر جب ایک روز میں نے دیکھا کہ کمرے میں سغرا ایک خط پڑھ کر بری طرح رو رہی ہے۔ یہ خط نہ جانے اسے کس نے لا کر دیا تھا۔ وہ اس قدر غم میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے میری آمد کا بھی احساس نہ ہوا، یہاں تک کہ یہ خط میں نے اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ وہ بت کی مانند ہو گئی اور بے جان آنکھوں سے میری طرف دیکھتی رہ گئی۔ یہ خط اس کے ماموزاد کا تھا جس کا نام ناصر تھا۔ خط کی تحریر سے پتہ چلا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ماموں چونکہ اس کے والد کو ناپسند کرتے تھے لہٰذا انہوں نے یہ رشتہ نہیں ہونے دیا۔ کیا تم نے اس خط کے بارے میں بیوی سے کوئی سوال کیا؟ ہاں کیا تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ واقعی دل کی گہرائیوں سے ناصر کو چاہتی تھی، لیکن ہمارے معاشرے میں لڑکی کی دہائی کون سنتا ہے؟ والدین جہاں چاہتے ہیں بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جیسا کہ میرے ساتھ۔ تمہارے ساتھ؟ پہلی بار اس کے منہ سے ایسی بات سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا بخت؟ یہی کہ جس کے ساتھ میں شادی کرنے کا خواب دیکھا کرتا تھا، جو مجھے پسند تھی، اس کے ساتھ میری شادی نہیں ہو سکی۔ اگر والد زندہ رہتے تو میرے خوابوں کی تعبیر مجھے مل جاتی۔ کون ہے وہ خوش قسمت؟ یہ کہہ کر جو تیر اس نے لگایا وہ میرا دل پاش پاش کر گیا۔ وہ خوش قسمت تو نہ ہوئی، پھر تو وہ بد قسمت ہی ہوئی کہ اسے تم نہ مل سکے اور وہ تمہیں نہ مل سکی۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ یہ جان لینے کے بعد کہ سغرا کسی اور کو چاہتی ہے، کیا تم اس سے اچھی طرح نبھا کر پا رہے ہو؟ وہ اب بھی ناصر کو چاہتی ہے۔ کیا ایسا اس نے تم سے کہا ہے؟ ہاں اس نے اقرار کر لیا ہے۔ ناصر دن رات نشہ کرتا ہے، ایک طرح سے مر ہی گیا ہے۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس پر ترس کھاتے ہیں۔ اسے کسی بات کی پرواہ ہے نہ ہوش۔ اس کے ماں باپ جیتے جی مر گئے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات کا دکھ ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا میرے سینے میں دل نہیں ہے؟ آخر کو میں ایک انسان ہوں۔ جیسا درد مجھے سہنا پڑا ویسا ہی سغرا اور ناصر کو بھی سہنا پڑا۔ ہمارا درد مشترک ہے تو اس درد مشترک میں مجھے بھی شامل کر لو۔ میری بھرائی ہوئی آواز پر چونک گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ تم رو رہی ہو؟ میں نے اپنے گالوں سے بہتے آنسوں کو انگلی سے پونچھ کر کہا، اب یہ رونا تو عمر بھر کا ہے، کیونکہ باوجود ناخوش ہونے کے سغرا مجھ سے طلاق لینا نہیں چاہتی اور نہ ہی ہمارے بزرگ اس فعل ناپسندیدہ کو واقع ہونے دیں گے، لہٰذا جیسی بے روح بے رنگ زندگی ملی ہے جینی ہی پڑے گی۔
کاش ایک بار وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرتی جس کو میں پسند کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی مجھ سے چاہت کا اظہار نہیں کیا۔ باتوں باتوں میں پتہ ہی نہ چلا کہ سورج نکل آیا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، اٹھو گھر چلو، دیر ہو گئی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں پڑھ چکی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، لیکن تایا کی وفات کی وجہ سے وہ کہہ نہیں پایا تھا۔ لیکن اب وقت بہت دور جا چکا تھا، وہاں جہاں سے پلٹنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ہم دونوں نے اپنے بڑوں کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو بھلانا ہی مناسب سمجھا۔ 1-2 سال میں سب نارمل ہو گیا۔ سغرا اور محمد بخت خوشی خوشی رہنے لگے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ وقت سارے زخم بھر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہم سے کوئی کہانی سننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔